اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے، کبھی کمر کو چیر دے، کبھی وہ شب کو دل کرے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ماہرین فن صرف نے فا، عین اور لام کو حرف اصلی اور زائد کے پہچاننے کے لیے فا، عین اور لام کو معیار اور میزان کیوں قرار دیا؟ آخرکار یہ فاعلا میں کیا حکمت ہے کہ اس کو منتخب کیا، میزان قرار دیا؟ چلیے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، فا، عین اور لام کو میزان اس لیے قرار دیا تاکہ محل مخارج میں سے ایک ایک حرف اس میں آ جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ محل مخارج 3 ہیں۔ محل مخارج یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ، جس جگہ سے حروف نکلتے ہیں۔ تو قرات میں چلیے، تو کتنے ہیں وہ؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ یعنی حلق ہے اور منہ ہے، قرات کے اعتبار سے منہ اور ہونٹ، یہ 3 جو ہے محل مخارج ہیں، یعنی یہاں سے حرف نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی حلق سے کیا نکلتے ہیں؟ یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ حلق سے نکلتے ہیں۔ پھر کچھ منہ سے نکلتے ہیں اور کچھ ہونٹ سے۔ تو محل مخارج یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ کتنی ہوئی؟ 3 ہوئی۔ تو تینوں جگہوں سے ایک ایک حرف لے لیا تاکہ تینوں مخرج کا ایک ایک حرف اس میں آ جائے۔ تو اس لیے فا اور عین اور لام کو انہوں نے منتخب کیا، اسی لیے تاکہ مبدا، وسط اور منتہا تینوں مخرج میں سے ایک ایک حرف اس میں آ جائے۔ آپ اس کو اچھے سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس میں جو اعتبار کیا ہے، یعنی مخرج میں سے جو حرف لینے کا اعتبار کیا ہے، وہ باعتبار خروج صوت الصدر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آواز ہماری کدھر سے نکلتی؟ پیٹ کی طرف سے ہو کر کے حلق میں، منہ میں، پھر ہونٹوں کے باہر نکل کے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ حلق کیا ہوا؟ مبدا، یعنی پہلا مخرج ہوا۔ اور پھر حلق سے کہاں آتی ہے؟ منہ میں آتی ہے، تو منہ کیا ہوا؟ یہ دوسرا یعنی وسط مخرج ہوا۔ اور آخری مخرج کیا ہوا پھر؟ یعنی ہونٹ یا آخری مخرج ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ آواز پیٹ کی طرف سے نکل کے آتی ہے نا، تو ادھر سے حلق پہلے پڑے گا، تو حلق یہ مبدا یعنی اول مخرج ہوا۔ اور 2 مخرج یعنی منہ اور صوم، تیسرا مخرج کیا ہوا؟ آخری مخرج، مطلب تو کیا ہوا؟ ہونٹ ہوئے۔ تو اس کا اعتبار کیا ہے؟ مبدا، وسط اور منتہا، اس سے مراد یہی ہے تاکہ مبدا، وسط اور منتہا میں سے ایک ایک مخرج جو ہے، ان میں سے ایک ایک حرف اس میں آ جائے۔ اچھا، پھر اعتراض یہ ہوتا کہ آخرکار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخارج ثلاثہ یعنی تینوں محل مخارج سے ایک ایک حرف منتخب کر لیا اور ان تینوں کو لے لیا، چن لیا۔ تو اب سوال یہ ہوتا کہ آخرکار ان تینوں حرفوں کو ہی کیوں چنا؟ آخرکار حرف تو اور بھی کافی ہیں نا، حروف تہجی تو 29 ہیں، لیکن 29 میں سے محل مخارج میں سے اگر ایک ایک لینا تھا تینوں جگہوں سے تو دوسرے حرف کسی اور کو لے لیتے۔ آخرکار اسی کو کیوں لیا؟ ان تینوں ہی کو، یعنی فا، عین اور لام کو ہی کیوں خاص کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آخرکار فا، عین اور لام سے جب ان سے جو ترتیب بنتی ہے، جو ان کی ترکیب، یعنی آپ ان کو جوڑیں گے فا، عین اور لام کو، تو کیا ہوگا؟ فاعلا، فاعلا۔ تو یہ فاعلا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کرنا۔ فاعلا اس ایک مذکر نے کیا، تو اس کا معنی آتا ہے کیا؟ کرنا۔ اور یہ کرنا فاعلا جو ہے، اس کا معنی کرنا فاعلا کا، تو یہ تمام افعال کے معانی کو شامل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پوری دنیا میں جو بھی آپ جتنے بھی معنی ہیں، کھانا، پینا، سونا، لیٹنا، جاگنا، پڑھنا، لکھنا، جتنے بھی ہیں، تو تمام صیغوں میں، تمام فعلوں میں یہ فعلا کا معنی ضرور پایا جائے گا۔ کیسے؟ کہ مثال کے طور پر آپ نے لکھائی کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرا؟ لکھا، کتبہ، لکھا۔ تو جب آپ نے لکھا تو آپ نے کیا کام کیا؟ لکھنے کا کام کیا۔ آئے سمجھنے؟ یعنی فعلا فعل الکتبی، یعنی اس ایک مذکر نے لکھنے کا کام کیا۔ آپ نے کھایا تو کھانے کا کام کیا۔ تو بولو یہ کرنا ہر فعل میں آئے گا نہیں آئے گا؟ ہر ورب میں آئے گا۔ اس نے پڑھنے کا کام کیا۔ آپ نے کسی کو مارا تو جیسے ضربا، اس نے مارا، یعنی اس نے مارنے کا کام کیا۔ تو اس کا معنی آتا کرنا، اور یہ کرنا پوری دنیا کے جتنے بھی آپ کسی فعل کو لے لیں تو ہر فعل کے معنی میں فعلا کا معنی ضرور پایا جائے گا۔
تو اس لیے ان تینوں حرف سے جو ترکیب بنتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے کرنا، اور کرنا یہ تمام افعال کے معانی میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی سمجھا تو اس لیے اس ترتیب کو منتخب کیا، اس لیے اس صیغے اور اس وزن کو انہوں نے چنا۔ اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، چلو ان تین حروف کو کیوں منتخب کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ اس کا معنی تمام افعال کے معنی میں پایا جاتا ہے۔ اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تمام افعال کے جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا، تو جیسے آپ نے لکھا تو لکھنے کا کام کیا، پڑھنے کا کام کیا، تو کیا ترجمہ یہ ہر اس میں آئے گا، تو تمام افعال کے معنی کو شامل ہو گیا۔ لیکن مثال کے طور پر عمیلہ، تو عمیلہ کا معنی بھی تو کرنا ہی آتا ہے، عمیلہ کا معنی عمل، اس کا معنی بھی تو کرنا ہی آتا ہے، تو پھر عاملہ کو میزان قرار دے دیتے۔ اگر یہی وجہ ہے کہ تمام افعال کے معنی میں اس کا معنی پایا تھا فعلہ کا کرنا، تو عاملہ کا معنی بھی تو کرنا آتا ہے، تو میزان کے لیے عاملہ کو کیوں منتخب نہیں کیا؟ اب سوال یہ ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ عاملہ کو اس لیے منتخب نہیں کیا کیونکہ عاملہ کا جو معنی آتا ہے کرنا وہ افعال ظاہری کے ساتھ خاص ہے۔ افعال ظاہری کا مطلب کیا؟ یعنی جو ظاہراً ہم کو چمکنے میں آتے ہیں ان کے ساتھ خاص ہے، اور رہے کچھ افعال باطنی جو ہم کو نہیں چمکتے، کچھ افعال باطنی ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ عاملہ کا تعلق جو ہے وہ افعال ظاہری کے ساتھ ہی خاص ہے، تو اس بنا پر کہ یہ افعال ظاہری کے ساتھ اس کی خصوصیت ہے تو اس لیے اس کو منتخب نہیں کیا۔ اور رہا فعلہ، تو فعلہ چاہے افعال ظاہری ہوں یا افعال باطنی ہوں، کوئی سے بھی ہوں، چاہے کھلم کھلا جو ظاہر چمکنے میں آتے ہیں، جو نہیں جو افعال باطنی ہیں وہ ہو، کوئی سے بھی ہوں، تو یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس لیے فعلہ کو منتخب کیا اور عاملہ کو اس لیے منتخب نہیں کیا۔ اگرچہ معنی ایک ہی عاملہ کا بھی، لیکن وہ معنی افعال ظاہری کے ساتھ خاص ہے، اور فعلہ کا افعال ظاہری اور افعال باطنی دونوں کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے فعلہ کو منتخب کیا۔ اچھا یہ بات سمجھ آئی، لیکن اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ تینوں مخرج سے تاکہ ایک ایک حرف آ جائے، یعنی حلق سے ادھر سے آواز نکلے گی، آواز کا اعتبار کیا نا آواز کے نکلنے کا، تو مبدا یعنی شروع حلق کیا ہے؟ یہ حلق ہے، شروع مخرج کیا ہے؟ یعنی حلق، اور درمیان منہ، اور آخری ہونٹ۔ تو جب آپ نے عین کہاں سے لیا؟ حلق سے، اس کے بعد کیا منہ میں کیا لام، تو کیا ہوگا عین اللام علا، اور فا کا ہے آخر میں، تو علفا، تو علفا مادہ علفا ہونا چاہیے تھا، فعلا آپ نے الٹا کیسے کر دیا؟ یہ ایک ادھر سے اٹھا دیا، ایک ادھر سے اٹھا دیا، نہیں۔ تو جب آپ آواز کا اعتبار کر رہے ہیں، آواز کے نکلنے کا سینے کی طرف سے، تو پہلے حلق پڑتا ہے، پھر منہ پڑتا ہے، پھر ہونٹ پڑتا ہے، تو پہلے حلق سے لیجیے آپ کسے؟ عین کو۔ اب جب عین لے رہے ہیں فعلا میں سے عین پہلے رکھیے، اس کے بعد لام آئے گا منہ سے، تو علا، پھر فا کا ہے آخر میں، تو علفا، علفا ہونا چاہیے، فعلا کیسے کر دیا یہ؟ یا پھر آپ اگر یہ تو ہوا آواز کا اعتبار، یا پھر اگر آپ آواز کا اعتبار نہ کریں، ادھر سے اگر لیں آخری پہلے شروع میں ادھر سے لیں، شروع کو ظاہری اعتبار سے شروع کیا ہے؟ ہونٹ ہے، پھر کیا پڑتا؟ منہ ہے، پھر حلق ہے، کیونکہ ادھر سے ہم کچھ کھاتے ہیں تو پہلے کیا ہونٹ، پھر منہ، پھر حلق کے نیچے اترتا۔ تو اگر آپ ادھر سے ترکیب پہ اعتبار کریں تو پہلے کیا فا، پھر لام، پھر آخری میں ادھر سے حلق آئے گا، آخر میں تو کیا عین، تو ادھر سے لیں گے تو فَلَعَ، اگر آپ ادھر سے اعتبار کریں گے تو فَلَعَ، فَلَعَ ہونا چاہیے تھا، اور اگر آپ آواز کا اعتبار کریں گے سینے کی طرف سے، حلق کی طرف سے، تو ہونا چاہیے تھا عَلَفَ۔ لیکن یہ دونوں مادے کیوں نہیں ہیں؟ پھر آخر کار فَعَلَ ایسا کیوں کیا پھر؟ تو دیکھیے اب اس بات یہ اعتراض ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے آپ 3 جواب سنیے۔ دیکھیے ایک جواب تو اس کا یہ ہے، چونکہ فعلہ کو ہم نے کیا قرار دیا ہے؟ میزان قرار دیا ہے، ترازو۔ میزان کے معنی کیا آتے ہیں؟ ترازو، یعنی اس وزن پر لا کر کے ہم تولتے ہیں کہ کون سا حرف اس مادے میں زائد ہے یا کون سا زائد نہیں ہے، کتنے اصلی ہیں، کتنے زائد ہیں، تو اس وزن پہ لا کر کے ہم تولتے ہیں، ترازو ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ترازو میں کیا ہوتا ہے؟ 2 پلے ہوتے ہیں ترازو میں، ٹھیک، ایک طرف جس چیز کو تولا جاتا ہے اور ایک جس سے تولا جاتا ہے، تو 2 پلے ہوتے ہیں، اور ایک بیچ میں کیا ہوتی ہے ترازو میں؟ بیچ میں ڈنڈی ہوتی ہے، جو ہاتھ والی ترازو ہوتی ہے اس میں بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ ڈنڈی ہوتی ہے، جو بڑی ترازو ہوتی ہے اس میں لوہے کی ہوتی ہے اوپر ٹنگی ہوئی۔ تو ترازو میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر کی 2 پلے ہوتے ہیں اور ایک بیچ میں ڈنڈی ہوتی ہے۔
تو آپ نے دیکھا ہوگا تو ترازو میں دونوں پلے جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہلکا اور ایک بھاری ہوتا ہے، دونوں برابر برابر کے ہوتے ہیں، دونوں برابر کے ہوتے ہیں نا، ورنہ اگر ایک بھاری اور ایک ہلکا ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں پاسن نہیں ہوگا، ایک نیچے کو ہوگا ایک اوپر کو ہوگا۔ تو اس لیے ترازو کے دونوں پلے برابر برابر ہوتے ہیں اور بیچ کی ڈنڈی جو ہوتی ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو فعلا اس لیے علفا اور فلعا اس لیے نہیں رکھا کیونکہ فعلا میں فا شروع میں اور بیچ میں عین اور لام، کیونکہ یہ بھی ترازو ہے تو فا ایک پلہ ہے اور لام فا عین، اور عین جو ہے یہ بیچ کی ڈنڈی ہے اور آخر میں لام ہے تو لام دوسرا پلہ ہے، تو فا اور لام یہ دونوں پلے ہیں اور بیچ میں چونکہ حرف حلقی ہے اور حرف حلقی ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے اس ڈنڈی جو مضبوط ہوتی ہے ترازو کو تولنے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ وزن تول دے تو اس کو ڈنڈی کی جگہ قرار دیا، تو اس لیے بیچ میں حرف حلقی کو اس لیے رکھا چونکہ ترازو میں بھی بیچ میں جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، وہ ثقیل ہوتی ہے، تو اس لیے چونکہ حرف حلقی عین یہ ثقیل ہے، مضبوط ہے، تو اس لیے اس کو بیچ میں رکھا اور فا اور لام کو ادھر ادھر رکھا ہے۔ اور اگر لام عین کو ادھر شروع میں رکھ دیتے یا آخر میں رکھ دیتے تو اب بیچ میں ہم کہ علفا، تو عین شروع میں آتا، لام بیچ میں آتا اور پھر فا آخر میں آتا، تو اب عین چونکہ ثقیل حرف ہے حرف حلقی میں سے اور فا جو ہے وہ کیا ہے خفیف حرف ہے، تو ترازو کے دونوں پلے حالانکہ برابر ہوتے ہیں تو اب دونوں پلے یہاں پر برابر نہیں ہو پاتے، ایک پلہ ہلکا ہو جاتا اور ایک پلہ بھاری ہو جاتا، چونکہ عین بھاری ہے اور فا یہ خفیف ہے، تو اس لیے ہم نے علفا اور فلعا ترتیب کو نہیں رکھا تاکہ ایک پلہ بھاری نہ ہو اور ایک پلہ ہلکا نہ ہو، بلکہ دونوں پلے خفیف یعنی برابر برابر ہوں اور ڈنڈی مضبوط ہو، تو وہ ترتیب جو ہمیں ملتی ہے وہ فعلا میں ہی ملتی ہے کہ فعلا، تو فا اور لام کو دونوں کونوں پر رکھ دیا یعنی پلوں کی جگہ اور عین کو بیچ میں رکھ دیا، ورنہ اگر آپ عین کو آخر میں رکھیں گے پلوں کی جگہ میں تو ایک پلہ بھاری ہوگا، اور چونکہ فا اور لام جو ہے خفیف ہے اور عین مضبوط ہے، تو اگر آپ فا اور لام میں سے کسی کو ڈنڈی بنائیں گے اور عین کو کسی کے ساتھ پلہ بنائیں گے تو عین والا پلہ بھاری ہو جائے گا، تو اس میں پھر ترازو وہ صحیح نہیں ہو پائے گی، اس میں پھر پاسن ہوگا، ایک طرف کا وزن زیادہ ہوگا اور ایک طرف کا وزن کم ہوگا، اس لیے عین کو بیچ میں رکھا اور فعلا ترتیب کو اختیار کیا، فلعا اور علفا ترتیب کو اختیار نہیں کیا۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لام جو ہے وہ کہاں سے، وسط مخرج سے، وسط یعنی درمیان سے، اور آپ کو کہیں جانا ہو تو آپ وسط کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ ابتدا اور آپ انتہا کو دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ممبئی جانا ہے، ٹھیک ہے، مراد آباد سے آپ کو ممبئی جانا ہے تو آپ کو معلوم چاہیے کہ ہاں مجھے مراد آباد سے کہاں جانا ہے، ممبئی جانا ہے، اور بیچ میں کیا پڑے گی، دلی پڑے گی، ٹھیک ہے، تو آپ دلی کا کچھ تھوڑی کریں گے، دلی تو آپ کو بلا وجہ پڑی جائے گی بیچ میں، تو پہلے آپ کو ابتدا اور انتہا کی معرفت آپ کو ہونی چاہیے کہ مجھے کہاں سے جانا ہے اور کہاں جانا ہے، تو یہ معلوم پہلے ہونا چاہیے، اور پھر بیچ تو خود بخود آ ہی جاتا ہے، تو اس لیے چونکہ معرفت کس پر موقوف ہے، ابتدا اور انتہا پر، جانا ہمارا کس پر موقوف ہے، کس کی معرفت پر، ابتدا اور انتہا کی معرفت پر موقوف ہے، تو اس لیے ہم نے ابتدا سے پہلے کس کو لے لیا، فا کو لے لیا، اور تو ابتدا سے پہلے جب ہم نے فا کو لیا ادھر کے اعتبار سے، کیونکہ منہ ہے نا، پہلے حروف ہوٹ پہلے پڑھتے ہیں نا، تو ظاہری اعتبار سے پہلے فا، پھر اس کے بعد انتہا کیا ہے، منہ کو چھوڑ کے حلق، آخری انتہا ہے حلق مخرج کی، منہ بیچ میں، تو پہلے فا کو لے لیا ہم نے ابتدا سے، اور آخر انتہا ہم نے کیا لے لیا، عین لے لیا، فا آ، اور بیچ میں تو لام ہے ہی، تو بیچ میں تو آیا فا آ لا۔ ایک یہ بھی جواب انہوں نے دیا ہے، چونکہ ابتدا اور انتہا پہلے ہمیں جاننا ضروری آتا تو ہم نے پہلے ابتدا سے لے لیا اور انتہا کو جان لیا، تو بیچ میں لام تو ہے وہ تو آ ہی گیا۔ اچھا چلیے، تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ہم نے علفا اور فلعا کو نہیں لیا، فعلا کو ہی کیوں لیا، کیوں یہ ترتیب کیوں رکھی، علفا یا فلعا کیوں ترتیب نہیں رکھی، تو اس کا تیسرا جواب یہ ہے چونکہ علفا اور فلعا کے وہ معنی نہیں آتے ہیں جو فعلا کے معنی آتے ہیں، فعلا کے معنی آتے ہیں کرنا اور وہ اس کے معنی نہیں آتے، وہ اور ہمیں معنی حاصل کرنے یہ والے کرنا، چونکہ یہ تمام افعال میں یہی معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے ہم نے وہ ترتیب نہیں رکھی، فلعا علف والی اس ترتیب کو رکھا۔ اچھا، اب پھر اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ آخر کار علفا یا فلعا کے معنی کرنا کر دیتے آپ، فعلا کے جیسے معنی کرنا ہے تو اس کو ہٹا کر کے
اس کے معنی ہی یہ بنا دیتے نا، فلعیا علفا کے معنی ہی کرنا کر دیتے اور اس کو اختیار کر لیتے آخرکار. اس کے معنی یہ کیوں نہیں رکھے، پھر اس کے معنی یہ کیوں نہیں آتے؟ تو دیکھیے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے قرآن شریف میں علفا یا فلعا کا معنی کرنا تھوڑی استعمال ہوا، قرآن شریف میں فعلا کا معنی کرنا استعمال ہوا، اس لیے ہم نے اس کو لیا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ہمیں ان زبان والوں کے قواعد، ضوابط اور اصول کو اپنانا ہوگا. جو ورڈ، جو لفظ جس معنی میں وہ استعمال کرتے ہیں ہم کو بھی اسی معنی میں استعمال کرنا ہوگا. ہم اپنی طرف سے تھوڑی کوئی سے بھی کسی کا کوئی معنی کر لیں گے. تو اس لیے چونکہ عرب میں، اور قرآن شریف کی میں نے مثال دی، اس سے بڑی کیا مثال ہوگی، پھر بھی چونکہ عرب میں فعلا کو کرنے کے معنی میں استعمال کرتے تھے، اور ہمیں چونکہ عربی زبان سیکھنی ہے تو ہمیں انہی کے طریقے پر چلنا پڑے گا، تبھی سیکھ پائیں گے. ورنہ نہیں، اگر ان کے طریقے میں نہیں چلیں گے، اگر ہم الگ سے معنی بنائیں گے تو پھر زبان سیکھ نہیں پائیں گے، وہ تمام درم بھرم ہو جائے گی. تو چونکہ وہاں پہلے سے یہ استعمال ہوتا تھا، تو چونکہ یہ تو سما پر موقوف ہے، اس میں آپ قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، سما میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اس لیے چونکہ وہاں یہ اس کا معنی یہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے فعلا کو میزان قرار اس لیے دیا. چلو امید ہے آپ اچھے سمجھ گئے ہوں گے. اس کے باوجود اگر کوئی بات رہ گئی ہو یا آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں، یا آپ کا کوئی اعتراض ہو تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں. چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ